آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ موبائل کے لیے بہترین نائس اور کریٹیو ڈیزائن کیسے کریٹ کریں، وہ بھی چند منٹوں میں آپ کا وقت بالکل بھی نہیں لوں گا۔ چلیے چلتے ہیں اسکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ موبائل کے لیے کریٹیو سا ڈیزائن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ڈیفرنٹ برانڈز کی یا ڈیفرنٹ پروڈکٹس کی یا ڈیفرنٹ کمپنیز کی مارکیٹنگ دیکھتے ہیں تو اوبویسلی آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹس بھی دیکھتے ہوں گے۔ بہت ساری امیجز کا کمبینیشن، ٹیکسٹ کی بہترین اور نائس سی سیٹنگ اور کیچی سے کلر جس سے اٹریکٹ ہوں اور اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ۔ تو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کریٹیو ایڈ کیسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے یا کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے جس سے بہت سارے لوگ آپ کے سوشل میڈیا کی طرف، آپ کے بلاگ کی طرف، آپ کے ولاگ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ کیچی لائنز اور بیک گراؤنڈ کا سیٹ اپ اور ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ مائٹ بھی کسی بہت بڑی کمپنی کی کمرشل ایڈورٹائزمنٹ سے زیادہ کیچی لائنز آپ لکھ سکتے ہوں، جبکہ آپ نے آج تک کبھی بھی کاپی رائٹنگ نہیں لکھی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ امیجز کو، بیک گراؤنڈز کو، ٹیکسٹ کو کس طرح سے ڈیزائن کریں گے، کس طرح سے سیٹ کریں گے۔ اگر آپ کا مائنڈ اس ایڈورٹائزمنٹ کی فیلڈ میں چلتا ہے یا پھر آپ لوگوں کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ خود کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں جب آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ یا ویب سائٹس پہ آپ کے سامنے آئیں، تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سیشن میں ہمارے پاس ڈفرینٹ امیجز ہیں۔ آئی بلیو کہ آپ گوگل سے یا ڈفرینٹ سرچ انجن سے بہت ساری کریٹیو فری امیجز حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کہاں سے فری امیجز حاصل کریں تو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ہم آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آپ ویڈیوز کنٹینٹ اور امیجز کا فری کنٹینٹ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کو وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ آپ گوگل پہ یا اپنے بلاگ پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ اور ویب سائٹس پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ڈیزائن کے لیے کچھ ہم نے امیجز یہاں پہ پہلے سے ہی کاپی کر کے رکھی ہیں اور ان امیجز کو ہم اپنے ڈیزائن کے اوپر لا کے یہاں پہ پیسٹ کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز نظر آ سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ پہ ایک ٹیکنالوجی کی یا ایک لیپ ٹاپ کی ایک امیج لی ہے جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے یا پھر یہ جسٹ ریلیونٹ ٹو ٹیکنالوجی ہے۔ ہم آج ایک ایڈ بنانے والے ہیں جس کے اوپر ہم آن لائن ارننگ کے حوالے سے کوئی چیزیں ڈسپلے کروائیں گے، کچھ کنٹینٹ ہوگا یا پھر کچھ ویب سائٹس کی انفارمیشن دے رہے ہوں گے۔ تو ہم نے امیج کو کاپی کیا، یہاں پہ کنٹرول ٹی کیا، اس کی سلیکشن لی وی ٹول سے اور اس کو اسکیل اپ کر دیا تاکہ ہماری پورے کے پورے ڈیزائن کے اوپر آ جائے۔ اب ہم اس کی کچھ ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری امیج جو ہے وہ اچھی لگے۔ ہم اس کے اوپر ایک لیئر پھینک لیتے ہیں بلیک کلر کی تاکہ ہم اس کو کچھ شیڈ دے سکیں یا پھر اس کے اوپر کوئی لائٹ سا جب ہم نے کنٹینٹ یوز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ اٹریکٹیو سی لگے۔ یہ ہم نے بیک گراؤنڈ کی امیج یوز کی، اس کے اوپر ایک نئی لیئر بنائی، اس کے اوپر ہم نے بلیک کلر پیسٹ کیا اور اس کی کیپیسٹی کو ہم نے یہاں سے 76 یا جتنی بھی ہمیں ریکوائرڈ ہے 80 اس کی کیپیسٹی رکھ دی۔ اب ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ریڈی ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر کچھ کنٹینٹ لکھنا ہے اور کچھ اور امیجز رکھنی ہیں تاکہ اس سے ہم اس کو اور کریٹیو بنا سکیں اور ہمارا یوزفل ڈیزائن بن سکے۔ یہ ایک ہم امیج لے کے آئے ہیں جو کہ ہم نے گوگل سے کاپی کی ہے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کاپی کی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ بیک گراؤنڈ ہے جسے ہمیں ریموو کرنا ہے اور اس کی کچھ سیٹنگز کرنی ہے تاکہ یہ امیج یوزفل بھی لگے اور خوبصورت بھی لگے ہمارا ایڈ۔ تو چونکہ اس کی بیک گراؤنڈ پہ ایک ہی طرح کا کلر تھا تو ہم نے جس کلر پکر سے جب اس کا کلر اٹینڈ کیا، شارٹ کی سے W سے اور میجک ٹول سے ہم اس کو یہاں سے میجک ٹول بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ W پریس کریں گے تو آپ کے پاس میجک ٹول آ جائے گا اور اس کی آپ بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دیں، دیٹس اٹ۔ اگر آپ اس کے جو ایجز ہیں ان کو کارنر کو سیٹ کرنا چاہیں تو ان کو آپ مینولی بھی سیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بیک گراؤنڈ ہی اسی طرح کی رکھ لیں تو آپ کے لیے یہ اور بھی زیادہ بسٹ ہو جاتا ہے۔ موسٹلی آپ نے بہت سارے بڑے بل بورڈز یا ڈیزائنز دیکھے ہوں تو اگر وہ ان کی یہ جو ایجز ہوتے ہیں وہ انہوں نے صحیح سے مرج نہیں کیے ہوتے
جو کہ پرنٹنگ کے بعد بڑے بڑے ڈیزائن یا بل بورڈز کے اوپر یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہو تو آپ نے یہ زیوم کر لینا کہ جو ان کا ڈیزائنر تھا اس نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، یا پھر امیج کو پراپرلی کراپ یا اس کا سیٹ اپ نہیں کر سکا، یا پھر جو امیج تھی اپنے سائز سے زیادہ بڑی امیج کا پرنٹ لیا گیا ہے. تو ان ایجز کا پروفیشنلزم میں آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، چونکہ لوگ اس چیز کو بڑی باریکی سے نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا پھر جب کبھی بھی آپ کو کوئی ٹاسک یا اسائنمنٹ ملے تو آپ نے اس کا ضرور خیال رکھنا ہے. ابھی کے لیے ہم اس کو کوئی اتنی ڈیٹیل میں یا باریکی میں نہیں جا رہے، کیونکہ ہم ایک جسٹ ڈیزائن سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ ڈیزائننگ کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور آپ ایزیلی یہ چیزیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی کی بیک گراؤنڈ اور اس کے اوپر یہ ایک ایمیج سیٹ ہو گئی ہے، جس کے اوپر ہم آن لائن ارننگ کے حوالے سے ایک ڈیزائن بنانے والے ہیں، اور اس کو ہم موبائل ڈیوائسز کے اوپر پبلش کریں گے، اور یہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی نظر آئے گا کہ اس کا ڈسپلے کس طرح سے نظر آ رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر ایک کنٹینٹ لے کے آتے ہیں جو ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. 14 ویب سائٹس ٹو فائنڈ ریموٹ فری لینس جابس ایزیلی ان 2023. ہمارے پاس جو ٹیکسٹ کی سپیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس ٹیکسٹ کی سپیسز کو ہم کم کرتے ہیں یا ان کو آٹو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ نائسلی سا ایک ڈیزائن، بیسک سا ڈیزائن ریڈی ہو، اور اس کے بعد اس کا ہم سیٹ اپ کر سکیں. یہ ہم نے کنٹینٹ رکھ لیا ہے جس کے اندر ہم ویب سائٹس کو اور ان ساری چیزوں کو کوئی ڈفرینٹ فونٹ دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اچھا لگے اور یہ اٹریکٹیو بھی ہو. یہ فونٹ کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں، اور اس فونٹ کو ہم جیسے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر بہت ساری بیک گراؤنڈز ایڈ کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈز ایڈ کرنے کا وہی پروسیجر ہے کہ آپ اس ایریا کو سلیکٹ کریں اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ آپ فل کر دیں جو بھی کلر آپ فل کرنا چاہ رہے ہیں. 14 ویب سائٹس ٹو فائنڈ ریموٹ فری لینس جابز ایزیلی. تو ریموٹ کو بھی ہم ایسے ہی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ اچھا لگے اور اٹریکٹیو ہو. اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں بہت ہی بیسک سے اسٹیپ لیے. ہم نے ایک امیج اٹھائی جو کہ بیک گراؤنڈ کے لیے تھی، یا کمپلیٹ امیج تھی جس نے ہماری پوری کی پوری بیک گراؤنڈ کو کور کر لیا. اس کے بعد ہم نے ایک امیج اٹھائی، یا جس امیج کو ہم نے یوز کیا، جس کو ہم نے فرنٹ کے لیے کیچی سی امیج ہو تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا کنٹینٹ پلیس کیا، جو بھی کنٹینٹ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. جیسے اس امیج میں، اس ڈیزائن میں ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ویب سائٹس شیئر کرنے والے ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے یا پھر جن سے آپ ریموٹ جابز حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا نائس سا میسج بھی آپ کے پاس پہنچ گیا، اور ہم نے جو ڈیزائن بنانا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، وہ بھی بہت ہی کم ٹائم میں. آپ کو بتانے کے لیے اور آپ کو سکھانے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئیں، ادروائز آپ نے بہت ہی سمپلی اس کے اوپر کام کر لینا تھا. جسٹ آپ کے ریویژن کے لیے آپ نے امیج کا سائز پہلے سے سیٹ کیا، کنٹرول این پریس کیا، اور کنٹرول این پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوئی جس کے اوپر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کون سے سائز کا ڈیزائن بنانا ہے فوٹو شاپ میں. آپ نے سب سے پہلے اس میں سے موبائل کا سائز سلیکٹ کیا. جو بھی موبائل کو آپ سٹینڈرڈ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اینڈرائڈ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ اینڈرائڈ لے لیں گے، آپ آئی فون کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی فون لے لیں گے. تو ہم نے اس کے اندر ٹارگٹ کیا اینڈرائڈ کو، جس کی وڈتھ تھی 1080 پکسلز بائی 1920، یعنی کہ 1080 وڈتھ اور 1920 پکسل ہائٹ. اور اس کی جو ریزولیشن ہم نے رکھی وہ 72 پکسل پر انچ رکھی. اور اس کی بیک گراؤنڈ ہم نے بائی ڈیفالٹ کوئی بھی نہیں لی، ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ یوز کیا، اور اس کے اوپر ہم نے ایک بیک گراؤنڈ اپنی لا کے پیسٹ کر دی. بیک گراؤنڈ پیسٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس آپشن تھے کہ ہم ڈفرینٹ امیجز کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اس والے ڈیزائن کے اندر لائیں. ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہیں، ہم آن لائن کاپی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی کسی بھی براؤزر سے، یا پھر کہیں پہ بھی ہمارے پاس پڑی ہیں ان کو اوپن کریں اور لا کے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیں. اس کے بعد جو امیجز ہمارے پاس آ گئیں ان کی ہم
نے کراپنگ کی، جو ان کے سائڈ پہ جو چیزیں تھیں جو ہمیں نہیں ریکوائرڈ تھیں، ان کی بیک گراؤنڈ ریموو کرنی تھی، WB ٹول کے ساتھ سلیکشن کی، ہم اس کو بہت ہی کسٹمائزڈ بھی کر سکتے تھے. ہم اس ایریا کو سلیکٹ کرتے اور بعد میں اس بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دیتے. بیک گراؤنڈ ایڈ کرنے کے بعد کوئی بھی اٹریکٹیو سی امیج ایڈ کرنے کے بعد آپ ملٹیپل امیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر بہت ساری شیڈنگ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹینٹ ایڈ کیا. کنٹینٹ کو آپ جتنا کریٹیو بنانا چاہیں آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں. ہم یہ ڈیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے کنٹینٹ کو بیسک فونٹ کے بعد اس کو کیسے آپ کریٹیو ڈیزائن کر سکتے ہیں. جب تک آپ ٹریک پہ نہیں آتے، آپ بیسک چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا نہیں سیکھتے، تب تک یہ ایڈوانس چیزیں لرن کرنا یا ان کو ڈھونڈنا فضول ہے. تو فی الحال کے لیے آپ نے یہاں تک رہنا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کو ایڈ کرنا، اس کے اوپر ایک کوئی بھی یوزفل سا فونٹ دینا، اس کی بیک گراؤنڈ سیٹ کر کے یا کوئی بھی ڈفرینٹ کلر دے کے، تاکہ وہ زیادہ اٹریکٹیو لگے. اور اس کے جو کی ورڈز ہیں جن کو آپ پبلک کو پڑھانا چاہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اٹریکٹیو بنا لیں، کیچی بنا لیں، کہ تاکہ وہاں پہ آپ اس کی نظر آ کے رک جائے. جیسے وائٹ کلر میں ہم جو ابھی ویب سائٹ ریموٹ 2023 کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم نے ریڈ کلر اسی لیے یوٹیلائز کیا ہے تاکہ جو بھی ریڈ کرنے والا ہو اس کو سب سے پہلے اس کے اوپر نظر جائے، اس کے اوپر فوکس جائے اور وہ اس کو ریڈ کرے. تو یہ ہمارا بیسک سا ڈیزائن کمپلیٹ ہوا. آپ بھی اس طرح سے اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. آپ اس کو لینڈسکیپ میں بنا سکتے ہیں، موبائل کی شیپ میں بنا سکتے ہیں، یا کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہو. اب ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے کہ اب ہم نے اس کی آؤٹ پٹ لینی ہے، اس کی امیج کو ایز اے آؤٹ پٹ لے کے جانا ہے تاکہ ہم اپنی امیج کو یوز کر سکیں اور ٹریفک کو انگیج کر سکیں. آپ کنٹرول شفٹ ایس کر کے بھی اس کی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں، اور آپ فائل کے مینیو پہ جا کے اس کو ایکسپورٹ پہ جا کے ایکسپورٹ ایز کر کے بھی اس کی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. آپ فائل کے مینیو پہ جا کے سیو ایز کر کے، اور یہاں سے جو آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ آئے گا وہ فوٹو شاپ آئے گا، اس کو آپ جے پیگ کر دیں تو آپ کے پاس جے پیگ اسٹینڈرڈ کا امیج بھی آ جائے گا. آپ اس کو سیو کریں. آپ کے پاس سے یہاں پہ کوالٹی پوچھے گا کہ آپ نے کوالٹی کا سائز کیا رکھنا ہے، تو آپ میکسیمم کر دیں. آپ جہاں کے لیے بھی اس کو یوز کرنا ہے اس کے حساب سے آپ اس کو سیٹل کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ بھی یوز کرنا چاہیں آپ اپنی ویڈیوز میں، اپنے سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ پوسٹ کے اندر اس کا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایڈوانس قسم کا جو ہم بلاگ کے اندر بینرز بنا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر امیجز کے سائز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے کہ آپ نے کسی بھی بلاگ کی ایگزیکٹ سائز کی ریشو کس طرح سے چیک کرنی ہے اور اس کے لیے ڈیزائن کیسے بنانا ہے، تاکہ وہ صرف آپ کی ویب سائٹس پہ اوور دا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، PC کے اوپر ہی نظر نہ آئے، بلکہ وہ آپ کے موبائل کے اوپر بھی پراپر فٹ بیٹھے، اور جہاں کہیں بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہوں وہ صحیح سے یوز ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم فوٹو شاپ میں بیسک ٹو ایڈوانس کے اس کورس میں ڈیٹیلز میں ایک ایک چیز کو بھی دیکھیں گے، تاکہ آپ ساری چیزوں کو ون بائی ون لرن بھی کر سکیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں.